اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، سعودی شہزادے نے سپر پاور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی۔ اپنے دبنگ انٹرویو کے بعد اب سعودی شہزادے نے ایسا کام کر دیا جس نے پوری مسلم دنیا میں ان کو سرخرو کر دیا۔ جو بائیڈن کہیں کا نہ رہا۔ روسی صدر پیوٹن بھی امریکہ کو سبق سکھانے میدان میں آ گئے، ایسی دھمکی دی کہ واشنگٹن پر خوف طاری ہو گیا۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی عرب کے دیکھا دیکھی متحدہ عرب امارات نے بھی واشنگٹن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب حکمرانوں کی اس جرأت پر امریکہ کیا رد عمل دیتا ہے۔ ویڈیو میں واقعے کی مکمل تفصیل سے ہم آپ کو آج آگاہ کرنے والے ہیں، جبکہ ویڈیو کے آخر میں امریکہ اور ان عرب ممالک کے تعلقات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی اجارہ داری کو ختم کر دیا جائے۔ امریکہ کو اپنے کرموں کی سزا ملنے لگی۔ روس یوکرین جنگ میں امریکہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس کا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ امریکہ کو روس یوکرین جنگ کی آڑ میں روس کو ختم کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اب خود تباہ ہو رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی مغربی ممالک نے روس پر اب تک جتنی بھی پابندیاں لگائی ہیں وہ روس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتی، لیکن جب امریکہ اور مغربی ممالک نے روس کے خام تیل پر پابندی کی دھمکی دی تو روس بھی تلملا اٹھا اور روس کے صدر پیوٹن خود فرنٹ فٹ پر آ گئے۔ مغربی ممالک کی دھمکیوں پر پیوٹن نے ابھی انہیں وارننگ دے دی ہے، جس کا ذکر ہم ویڈیو میں آگے چل کر کریں گے۔ یہاں جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین، جیسا ہم نے آپ کو پچھلے دنوں کی خبر دی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کیسے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو آئینہ دکھا کر صاف الفاظ میں واضح کیا کہ امریکی صدر کو ان کے بارے میں غلط فہمی ہے تو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سعودی شہزادے کے ان الفاظ پر یقیناً واشنگٹن میں شدید غصہ پایا گیا، لیکن امریکہ کی جانب سے اس پر کوئی خاص رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ مگر اب جو خبر سامنے آئی ہے اس نے امریکہ اور خلیجی ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے خلا کو واضح کر دیا ہے۔ ناظرین، امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سربراہان نے امریکی صدر جو بائیڈن سے فون پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے شیخ محمد رضا ال نہیان نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن سے فون پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ وائٹ ہاؤس نے متعدد بار سعودی اور اماراتی سربراہان سے صدر بائیڈن کی بات کرانے کی کوشش کی، لیکن دونوں رہنماؤں نے امریکی صدر کی فون کال ریسیو کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، دیکھا جائے تو امریکہ یوکرین پر روسی حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے مد نظر تیل کی عالمی قیمت قابو میں رکھنا چاہتا ہے اور یوکرین کے لیے عالمی حمایت بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر امریکی اخبار کا موقف دیکھا جائے تو سعودی عرب امریکہ سے جو مطالبات منظور کرانا چاہتا ہے ان میں یمن جنگ اور سویلین جوہری پروگرام میں امریکی مدد اور شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے امریکہ میں قانونی استثناء شامل ہے۔ سعودی ولی عہد کو امریکہ میں کچھ مقدمات کا سامنا ہے، جن میں سعودی صحافی جمال کے قتل کا مقدمہ بھی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو امریکہ میں چند مقدمات کا سامنا ہے، جن میں سعودی صحافی کے قتل کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ انتخابی مہم میں بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ سعودی عرب کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا خمیازہ ادا کرنے پر مجبور کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے بھی یمن میں موجود ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں حالیہ میزائل حملوں کے جواب میں امریکی رد عمل پر تحفظات ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکہ کے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات میں ان گزشتہ چند سالوں میں خاصی تبدیلی دیکھی گئی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے تعلقات کو مضبوط اور خطے میں ایران کو محدود کرنے کے لیے اسرائیل سے تعلقات بہتر بنانے میں تعاون کیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے مئی 2019 میں ایران کے ساتھ کشیدگی پر قومی ایمرجنسی نافذ کی تھی اور کانگریس سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن کی $8 ارب کا اسلحہ فروخت کرنے کی اجازت حاصل کی تھی۔ سابق صدر نے سعودی عرب کو محدود پیمانے کے $29 کروڑ کا اسلحہ فروخت کرنے کا بھی معاہدہ کیا تھا، جو گزشتہ برس دسمبر میں ختم ہو گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے نومبر میں کانگریس کو بتایا تھا کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات کو F-35 اور مسلح ڈرون سمیت $23 ارب اسلحے کی فراہمی کی منظوری دی ہے۔ امریکی حکومت کا یہ فیصلہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اعلان کے فوری بعد سامنے آیا تھا۔ اس وقت کے امریکی سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ یہ ہمارے گہرے تعلقات کا مظہر ہے اور متحدہ عرب امارات کو جدید دفاعی نظام کی ضرورت ہے تاکہ
वो ईरान से दरपेश खतरात का दिफा कर पाए। नाजरीन, आलमी पाबंदियों पर रूसी सदर प्यूटन अब खुलकर बोल उठे हैं और मगरबी ममालिक को खुली धमकी दे डाली है। यूँ तो ये भी एक हकीकत है कि अब तक अमेरिका और यूरोप की जानिब से दी जाने वाली धमकियाँ एक दीवाने की बड़कों से ज्यादा साबित नहीं हुई हैं। अमेरिका ने महज रूस के मालियाती इदारों और अमीर तरीन अफराद पर ही पाबंदियां आयद की हैं और अमेरिका को उम्मीद है कि इस तरह वो रूस को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। अमेरिका ने जिन 5 अफराद पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है, इन पर पहले ही पाबंदियां आयद हैं, मगर अब इनके बच्चे भी दौलत की मुंतकली पर पाबंदी के जुमरे में आ जाएंगे। मगर अमेरिका अपने इत्तेहादी के साथ मिलकर रूस को यूक्रेन पर हमला करने पर सबक सिखाने के लिए मुमकिन तौर पर रूसी तेल पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहा है। हम जर्मनी और नीदरलैंड दोनों ममालिक ने अमेरिकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। नाजरीन, यकीनन आप भी यही सोच रहे होंगे कि बाकी पाबंदियों से भी रूस को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो इस पाबंदी से क्या फर्क पड़ेगा। तो हम आपको बताते हैं कि रूस, जो कि दुनिया का तेल बरामद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, इसकी मईशत का ज्यादातर इन्हिसार तेल पर है। अगर यही तेल दीगर ममालिक खरीदना बंद कर दें तो ये भी रूस के लिए किसी धचके से कम नहीं। इसीलिए रूस भी इस पाबंदी के बाद बौखला गया है और इसने मगरबी ममालिक को एक बड़ी धमकी दे दी है। रूस ने कहा है कि अगर मगरिब ने रूस के तेल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया तो वो जर्मनी को गैस सप्लाई करने वाली मरकजी पाइपलाइन को बंद कर देगा। नाजरीन, इस सब के बाद अब रूसी सदर खुद मैदान में कूद पड़े हैं और मगरबी ममालिक को खुली धमकी दे दी है। प्यूटन ने मगरिब को खबरदार किया है कि अगर मास्को ने पाबंदी लगाई तो मगरबी ममालिक को सख्त मुश्किलात और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक रूस का कहना है कि पाबंदियां लगाने से मुतल्लिक हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, जो मगरबी ममालिक में बहुत शिद्दत से महसूस की जाएंगी। वजारत खारजा के शोबा इक्तिसादी ताउन के डायरेक्टर दमत्री रजिस्ट्री ने बताया कि रूस के जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियां बहुत खतरनाक होंगी, जो मगरबी ममालिक को झंझोड़ देंगी। नाजरीन, इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की एनर्जी कंपनी विवा, जो कि शेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत काम करती है, इसने ऐलान किया था कि वो रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के नतीजे में वो रूसी तेल का बाइकआउट करते हुए रूस से मजीद खाम तेल नहीं खरीदेगी। कंपनी ने यह भी कहा था कि इस खौफनाक हमले ने शदीद धचका पहुंचाया है, जिसके नतीजे में विवा एनर्जी ने फैसला किया है कि जब तक ये तनाज़ा जारी है, इस वक्त तक वो रूस से खाम तेल की खरीदारी बंद करती है।